غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لٹانے کی کیفیت بھی دیکھیں، سخاوت کا عالم کیا تھا، کیا سخاوت کا عالم تھا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شدت بھوک کی بنیاد پر جب کھانے کے لیے کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا اور کئی دنوں کا فاقہ تھا، تو جہاں فقراء بیٹھا کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے کہ چلو وہاں بیٹھ جائیں، کچھ کھانے کو نصیب ہو جائے گا. وہاں پہنچے تو دیکھا بہت پہلے سے فقراء کی بڑی تعداد ہے. تو آپ نے سوچا اب یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا، بیچارے جو پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے پریشانی ہو جائے. تو اٹھ کے گئے مسجد میں چلے گئے. جب مسجد پہنچے تو ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنی زنبیل میں سے روٹی نکالی اور خشک گوشت نکالا، کھانا شروع کیا. نظر غوث پاک پر پڑی، پہچانتا نہیں تھا. تو اس نے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں آئیے آپ بھی آ جائیے، اس نے بھی غوث پاک سے کہا آئیے آپ بھی تشریف لائیں. تو غوث پاک نے فوراً پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں جیلان سے آیا ہوں. تو غوث پاک نے فرمایا میں بھی تو جیلان کا ہوں. کہا آپ کا نام؟ تو غوث پاک نے فرمایا میرا نام عبد القادر جیلانی. مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. غوث پاک نے تعجب سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ کہا ہاں معافی اس چیز پر مانگ رہا ہوں کہ جب میں جیلان سے چلا، بولے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں، جب میں جیلان سے چلا تھا نا تو چلتے وقت آپ کی والدہ نے مجھے آپ کے لیے 40 دینار دیے تھے کہ میرا بیٹا عبد القادر بھی وہاں پر ہے بغداد میں، میرے بیٹے سے اگر ملاقات ہو تو تم یہ دے دینا. لیکن یہاں قحط پڑا ہوا تھا اور میری رقم بھی سب ختم ہو گئی تھی، تو معاف کرنا میں نے یہ روٹی اور سالن جو خریدا ہے نا گوشت، یہ آپ ہی کے پیسے سے میں نے خریدا ہے، تو حضور مجھے معاف کر دیجئے، یہ باقی رقم آپ لے لیجئے. توجہ چاہوں گا، سخاوت کس کو کہتے ہیں سمجھو. غوث پاک نے برائے نام اس سے لیا، برائے نام، اور بقدر ضرورت باقی رقم بھی اس کو دے دی اور فرمایا تو مسافر ہے، تو مسافر ہے تو رکھ لے، تجھے ضرورت پیش آئے گی تو یہ پیسے کام آئیں گے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارا تو اللہ مالک ہے. یہ ہے سخاوت. بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلانا، یہ ہے میرے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک کی شان. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کتنے صاحب علم تھے، اللہ نے علم کے اعتبار سے کتنا نوازا تھا. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر وقت کے ایک عظیم مفسر جن کو ایک آیت کریمہ سے متعلق 11 تفسیروں کا علم تھا، غوث پاک کی محفل میں حاضر ہوئے. ایسا محسوس ہو رہا تھا اس آیت کی تفسیر آج غوث پاک بیان کریں گے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح کہ غوث پاک کا علم کتنا ہے اور غوث پاک اس آیت کی کتنی تفسیریں بیان کرتے ہیں. ان کے ساتھ ایک اور عالم بھی موجود تھے، انہوں نے اپنا معافی ضمیر اس عالم سے کہہ دیا تھا کہ آج ذرا دیکھتا ہوں کہ غوث پاک اس آیت کی کتنی تفسیر بیان کرتے ہیں. غوث پاک نے تفسیر شروع کی، پہلی تفسیر بیان فرمائی تو ساتھی دوست نے اس عالم سے پوچھا اس کی تفسیر؟ کہا یہ تو مجھے معلوم ہے. پھر دوسری تفسیر بیان کی، کہا تجھے معلوم ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تیسری تفسیر غوث پاک نے بیان کی، انہوں نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے. چوتھی تفسیر غوث پاک نے بیان کی، اس نے کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے. پانچویں تفسیر بیان کی، کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے. چھٹی تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے. 11 تفسیریں جب بیان کر چکے، وہ عالم کہتے ہیں یہ 11 کے 11 مجھے معلوم ہے. اس کے بعد تفسیر بیان کرنے کا سلسلہ رکا نہیں، ایک ہی آیت کی غوث پاک نے 40 تفسیریں بیان کی. وہیں پر وہ جھک گئے اور کہا اس وقت روئے زمین پر اگر قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا کوئی ہے تو وہ عبد القادر جیلانی. یہ ہے غوث پاک کی شان. اور یہاں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ولی بن کر گھوم رہے ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ نیک بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اچھا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ولایت کی جہاں تک بات ہے تو ولایت غیر عالم کو نصیب نہیں ہو سکتی. اس لیے توجہ چاہوں گا، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں میں قرآن شریف سے ہی سمجھاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. کیا پڑھتے ہو آپ نماز کے اندر؟ سورہ فاتحہ ہی تو پڑھتے ہو ہر رکعت کے اندر. پھر کوئی بھی آیت ملا لو، کوئی بھی سورت ملا لو، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہو ہر رکعت کے اندر. پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جواب دیجئے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیا پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جس پر تیرا انعام نازل ہوا. اب انعام کن پر نازل ہوا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین.
صالحین کون ہے؟ اولیاء کرام. صالحین کون ہے؟ اولیاء کرام. اب صالحین کی جماعت یہ اولیاء کی جماعت ہے، اور آپ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ولیوں کے راستے پر چلا. پتہ چلا اگر ولی خود کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو اس کے راستے پر چل کر بھٹک جاؤ گے. اور اس کا راستہ اگر ایسا ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، تو یہی در حقیقت صراط مستقیم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحیح معنوں میں جب کوئی اولیاء کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اسے قرب خدا کی دولت سے مالا مال کر دیا کرتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ولی کے راستے پر نہیں چلنا، ولی کے راستے پر نہیں چلنا. کتنے لوگ ہیں جو حضرت مخدوم مہائمی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جا کر یہ دعا کرتے ہو، اے اللہ کے مقبول بندے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس راستے پر آپ چلانے کے لیے ماہم تشریف لائے اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. نہ، کوئی یہ دعا نہیں کرتا. اور یہ دعا میں نے میرے استاد گرامی سے سیکھی. جب میں اجمیر مقدس جا رہا تھا تو میرے استاد گرامی سے میں نے کہا کہ حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ماشاء اللہ، خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جس راستے پر آپ چلانے کے لیے آئے نا، آپ ایسی نظر کر دیں کہ وہ راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. آج جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ولی کی بارگاہ میں جا کر مانگتے کیا ہیں؟ یہ کام ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ پریشانی دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے. کوئی گناہ چھوڑنے کی دعا وہاں جا کے نہیں کرتا کہ آپ کرم کر دیں کہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں، مصیبتیں چھوٹ جائیں، یہ دعا تو کی جاتی ہے. گناہ چھوٹ جائے یہ دعا نہیں کی جاتی، کیونکہ ہم نے گناہ کو ہلکا سمجھا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، یا ایک بندے کو آپ نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کے پیر بھی نہیں ہے، آنکھ کی روشنی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. سوچو، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے، لیکن زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. اس دور کے نبی نے پوچھا تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تیری آنکھ نہیں، تیرے پیر نہیں، تیرے ہاتھ نہیں، اتنا سب کچھ تیرا ختم ہو چکا اور تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کس بات پر؟ اب جواب سنیے. انہوں نے جواب میں کہا حضور اللہ نے مصیبت میں گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا. اللہ نے گناہ سے بچا کے رکھا ہے، اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ابھی میں کل ہی کی بات بتاؤں آپ کو، پرسوں کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے. عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم نکلے تو وہاں پر مسجد میں نماز کے بعد ایک آیت کی تلاوت کے بعد کثرت سے استغفار جو ہے نا وہ کیا جا رہا تھا. وہ آیت کون سی تھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں سوچا کہ اس آیت کا یہاں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو حضور کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں جا کر اللہ سے مغفرت طلب کریں. یہ تو امام اعظم کی بارگاہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کے بعد مسلسل جو مائک پر پڑھ رہے تھے نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اس کی کثرت کر رہے تھے. فوراً بات سمجھ میں آئی، یہ اشارہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جا کر جس طرح سے اللہ سے معافی مانگتے ہو، ولی کی بارگاہ میں بھی جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس لیے کہ اللہ اگر تمہیں معاف کر دے تو اس سے بڑی سعادت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. وہ پکڑے تو ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ تو اولیاء کی بارگاہ میں بھی جاؤ تو وہاں پہنچ کر پہلے اللہ سے معافی مانگو اور پھر ان سے گزارش کرو کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں. میاں آسان نہیں ہے، پکڑ آسان نہیں ہے. وہ اگر پکڑے تو ہم میں کا کوئی بچ نہیں سکتا. سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے. اسی لیے استاد زمن نے کہا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے سمجھتے چلیں کہ غوث پاک کو اللہ نے قطبیت کا مقام کیسے عطا فرمایا. تو غوث پاک خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا،
میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا. اور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتا کب چلا کہ آپ کو اللہ نے ولی بنایا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ارد گرد سے آواز آتی تھی ہٹو اللہ کے ولی کو راستہ دے دو, تب میں سمجھ گیا میرے کریم نے مجھے ولایت عطا فرما دی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ایک چپتی ہوئی بات میں کہتا ہوں, اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے, ہماری قوم کے ایک سروے کی رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, تازہ ترین, یعنی 6 مہینے پہلے کے ہندوستان کے مسلمانوں کی رپورٹ میری نظروں سے گزری. 50% ہندوستان کا مسلمان پہلا کلمہ بھی پڑھنا صحیح طور پر نہیں جانتا ہے. یہ رپورٹ ہے, اور اس کا میں خود اس اعتبار سے گواہ ہوں, اور ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی گواہ ہوں گے کہ نکاح کے موقع پر جب دولہے کو پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا, نہیں پڑھ پاتا صحیح طور پر. تو جو قوم پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر نہ پڑھنا جانتی ہو, تو قرآن تو بہت آگے کی بات ہے, وہ قوم صرف نام کی مسلمان نہیں تو کس اعتبار کی مسلمان؟ کہاں جا رہی ہماری قوم؟ ایک زمانے سے میری تمنا تھی, اول روز سے, کہ حضرت مخدوم مہایمی علیہ رحمہ کے آستانے کے قریب دین کا کچھ کام اللہ لے, سنی دعوت اسلامی کا کچھ کام ہو. لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی تمنا پوری ہونے میں ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے. آج میری تمنا وہ پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. آج مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بانجا واڑی کے جملہ ٹرسٹی حضرات کو اور وہاں کے امام کو, جنہوں نے الحمدللہ محنت کی, اور اب محلے کے بچے دارالعلوم میں نہیں لوکل مکتب میں پڑھ کر حافظ قرآن بن رہے ہیں الحمدللہ. اور یہاں مخدوم مہایمی کا فیض جاری ہو ساری ہے. سیکھو قرآن. کوئی کتاب قیامت میں درجہ بلند نہیں کرائے گی, لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ ارشاد فرمائے گا اقرا ورفع, قرآن پڑھتا جا, بلندی پر چڑھتا جا. یہ ہے وہ کتاب. اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرو. سیدنا غوث پاک 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات میں قرآن ختم کرتے تھے. ان کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا, ان کے نقش قدم پر چلنا ہم نے چھوڑ دیا. ہماری زندگی آج قرآن سے کوسوں دور ہو گئی. آج آپ سروے کر لیں ہمارے یہاں کے نوجوانوں کا, اس علاقے میں بسنے والے نوجوانوں کا سروے کر لیں اور جائزہ لیں, تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت سارے بیچارے شیطان کی شرارتوں کے شکار ہو کر ایسے راستے کے مسافر بن چکے ہیں کہ کوئی شراب کا عادی, کوئی زنا کا عادی, کوئی ڈرگز کا عادی, کوئی نماز کا تارک, اس قسم کی زندگی گزر رہی ہے. اس قسم کے حالات بن چکے ہیں. کیا ایسی سچویشن کے اندر ہماری ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کریں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ ہم قرآن کی تعلیم سے قریب کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے دنیا کا جائزہ لیا تھا, اور دنیا کے انسانوں کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے حالات کو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا. اور مشاہدے کے بعد خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ میں جنگل و بیابان کے اندر اپنی زندگی مجاہدے میں گزار دوں, لیکن جب خلق خدا کو میری نصیحتوں کا فائدہ میں نے دیکھا تو مخلوق کے فائدے کے لیے اس ارادے کو میں نے ترک کر دیا. اس لیے میری گزارش ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کریں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا عزم مصمم کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بہت بڑا علاقہ ہے, دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک بڑا علاقہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, برائیوں کے دلدل میں ڈوبنے والے نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. ہر مسلمان یہ عزم کرے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے, آپ انہیں سنوارنے کی کوشش کریں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. ایک بزرگ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے, طواف کعبہ کر رہے ہیں, اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں,
اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. مینا پہنچتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. لوگوں کو حیرت ہوئی اور ان سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, آپ جہاں بھی گئے مقدس مقامات پر شہر والوں کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. آپ نے نہ اپنے لیے دعا کی, نہ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کی, نہ اپنے ماننے والوں کے لیے دعا کی. آپ نے جو بھی دعا کی وہ یہی تو دعا کی کہ اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ, اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ, اے اللہ میرے شہر والوں کو اچھا رکھ. تو یہ دعا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, اسی شہر میں میرے بچے بھی رہتے ہیں, اسی شہر میں میری بیوی بھی رہتی ہے. اگر میرے شہر کا ایک بچہ بھی بگڑ گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر میرا بیٹا قبول کر لے اور میرا بیٹا بھی بگڑ جائے. اس لیے میں ہر قدم پر شہر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ اچھے رہیں گے تو میری نسل بھی اچھی رہے گی. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنا, یہ نہیں کہ کسی کا بچہ بگڑ گیا جانے دو, نہیں, آپ کوشش کریں, محنت کریں, آئیڈینٹی چینج کریں, جہالت کی وادیوں سے نکالیں, صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کریں, خود پرفیکٹ بنیں, دوسروں کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش کریں. اب ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی کو کوئی مقام چاہیے تو دو چیزیں وہ زندگی میں اختیار کر لے, اللہ رب العزت جل جلالہ اسے بلند و بالا مقام سے ہمکنار فرمائے گا. دو چیزیں, نمبر ایک اکل حلال, حلال کھانا. حلال کھانے کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے, کہ میں جس کے لیے دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرما لے. تو سرکار نے کوئی نصیحت نہیں فرمائی سوائے اس کے, ارشاد فرمایا سعد حلال کھاؤ تو مستجاب الدعوات مل جاؤ. دوسری چیز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق مقال, حلال کھاؤ اور سچ بولو. یہ دو چیزیں جو بندہ اختیار کر لے گا اللہ اسے مقام قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. اب صدق کے حوالے سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں. مال اور اولاد سارا کھیل اسی کا ہے, اور یہ دونوں کیا ہیں تو قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک مال اور اولاد آزمائش ہے, فتنہ ہے. مال کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے, اولاد کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے. تو مال اور اولاد اس کے لیے انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں, اور اولاد کے لیے اور مال کے لیے انسان کی مینٹلٹی کیا ہے, مال کام آئے گا اولاد کام آئے گی. یہ دونوں سوچ ہے. اسی لیے کسی بھی صورت میں مال جمع کرتا ہے چاہے حلال یا حرام کے ذریعے کہ یہ مال کام آئے گا. حلال کے ذریعے کرتے ہیں سبحان اللہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن حرام اگر یہ سوچ کے بندہ جمع کرتا ہے مال کام آئے گا. اب آخرت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے, اولاد میں بھی انسان بیٹے کو پرائیورٹی دیتا ہے, بیٹے کو, اور اپنے بیٹے کے سلسلے میں بیٹیوں کے حق بھی مار جاتا ہے اور سمجھتا ہے میرا بیٹا مجھے کام آئے گا. قرآن سائیکولوجیکل کتنی زبردست بات کہتا ہے اسے سمجھیں. قرآن کہتا ہے تو بیٹے پر بھروسہ کرتا ہے مال پر, یوم لا ینفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا اور نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے. تو مولا پھر قیامت میں کیا چیز نفع پہنچائے گی؟ بس یہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم, قیامت کے دن سچ بولنے والے کو اس کا سچ نفع پہنچائے گا. اور کیسا نفع پہنچائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ. سچ کو لازم پکڑو کہ سچ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر